بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ماہ محرم الحرام، یوم عاشورہ اور سیدنا حضرت حسین شہید کربلا، قسط نمبر 8۔ آگوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرے نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر۔ دانائے راز حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ کا یہ شعر واقعی حقائق کا آئینہ دار ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ صحیح ماحول اور صالح معاشرہ ملے، عمدہ تربیت اور تعلیم ہو تو اس سے انسان بنتا ہے۔ جس طرح انسانوں اور حیوانوں کی مادی و جسمانی تخلیق ماؤں کے شکم میں ہی تکمیل پذیر ہوتی ہے، اور پرندوں کی انڈوں کے اندر، بس اسی طرح روحانی تعلیم و تربیت روحانی سانچے اور ماحول میں ہوتی ہے۔ اس تناظر میں اگر ہم صاحب عنوان سیدنا امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم شخصیت کو دیکھیں تو آپ کے عجیب و غریب کمالات اور فضائل سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری میں ہوئی تھی۔ امام الانبیاء حضرت نبی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسرت انگیز خبر سنی تو شاداں و فرحاں سیدنا حضرت علی مرتضیٰ عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے دولت خانے میں تشریف فرما ہوئے۔ بچے کو گود میں اٹھایا، بوسہ عنایت فرما کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر اقامہ کہی۔ نانا جان جس پر ہم 1000 جان سے قربان ہوں کی مبارک زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے، جب یہ مقدس اور بابرکت کلمات کانوں کے ذریعے سے دل اور دماغ میں اترے ہوں تو کیا اثرات مرتب ہوئے ہوں گے۔ وہ ہمارا مولائے حقیقی خدائے غیب دان ہی جانے۔ پھر دہنے مبارک میں کھجور چبا کر آپ کے مبارک تالوں میں لگایا، جس کو شرعی اصطلاح میں تحنیک کہتے ہیں۔ پھر شہد بھی چٹوایا اور اپنا لعاب مبارک ننھے منھے حسین کے لعاب مبارک کے ساتھ ملایا۔ سبحان اللہ۔ پھر 7ویں روز حسین نام خود ہی تجویز فرمایا، ختنہ کرایا اور بطور شکرانہ عقیقہ میں 1 مینڈھا ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ سر مبارک کے بال ترشوا کر اس کے ہم وزن چاندی کو صدقہ کرانے کا بھی حکم فرمایا۔ کتب سیر اور تواریخ میں یہی تفصیل ہمیں ملتی ہے۔ یہ ابتدا تھی حضرت شاہ زمن شہید کرب و بلا کی۔ جی ہاں، یہ وہ در عدن ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ٹھہرے ہیں۔ جسمانی ساخت، شکل و صورت، رنگ و روپ اور چال ڈھال میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، جیسا کہ صاحب البدایہ والنہایہ حضرت علامہ ابن کثیر حافظ عماد الدین دمشقی شافعی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، کان جسد الحسین یشبہ جسد الرسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نانا جان اپنے نواسے کو اپنے مبارک ہاتھوں کم و بیش 7 سال تک کھلاتے رہے، پلاتے رہے اور تعلیم و تربیت فرماتے رہے۔ اپنے مبارک کندھوں پر انہیں سوار فرماتے رہے۔ بار بار آپ کے جسم کو اور آپ کے سر کو اور آپ کے رخسار کو ہاتھ سے چھوتے تھے اور قریب جا کر سونگتے تھے اور بھرپور انداز میں بوسہ لیتے تھے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت 9ویں قسط میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔